बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। नावल इश्क मेरा फरामोश कन। आज कलम समरीना सहर सेकंड लास्ट एपिसोड। हरम को होश है तो उसे महसूस हुआ वहाँ घुप अंधेरा था। कुछ ऐसा अंधेरा उसे अपने अंदर उतरते हुए महसूस होता। वो कौन था, क्या चाहता था, ये सोच उसे अंदर से सहमा रही थी। तभी चर की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और कमरे में रोशनी छा गई। आने वाला 4 कदमों में उसके करीब पहुंचा था। खाना खा लो, अरमुगान ने संजीदगी से कहते हुए अपने पीछे इशारा किया तो एक नकाब पोश पास पड़े मेज़ पे अदब से खाने के ट्रे रख के पलट गया था। हरम को ना जाने क्यों वलीद शिद्दत से याद आया। उसके साथ ही उसकी मोटी आंखों से लगातार आंसू टूट कर बिखरे थे। अरमुगान को ना जाने क्यों तकलीफ़ महसूस हुई। वो उस लड़की के साथ कैसे गलत कर सकता था। उसका दिल उदास हुआ था सोचकर, तुम क्या चाहते हो मुझसे? हरम ने बेबसी से पूछा। अभी बताता हूँ, पहले खाना खा लो, वो आराम से कहकर पास पड़ी कुर्सी पे जम गया था। हरम को उसकी सब्ज आंखों में कहीं बुराई नज़र नहीं आई थी। मुझे भूख नहीं, उसने बेदर्दी से आंसू पूछे थे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अरमुगान का दिल चाहता भी तो ज़्यादा नरमी नहीं कर सकता था। वो उठ के कमरे से बाहर गया। थोड़ी देर बाद उसके साथ 2 नकाब पोश अंदर आए थे। दोनों के हाथ में कीमती लैपटॉप्स थे। हरम को गड़बड़ साफ नजर आई थी। नूरम जा चुकी थी और आयद मीर का फ्लैट जो हमेशा से वैरान नजर आता था आज हकीकी मानों में वैरान था। उसका सेल बज रहा था मगर वो सुर्ख होती आंखों से एक ही तरफ नजर जमाए बैठा था। मगर कॉल करने वाला भी ढीठ था, उसे कॉल उठानी ही पड़ी। और थोड़ी देर बाद वो पागलों की तरह लैपटॉप कनेक्ट किए उसकी नज़र उसकी स्क्रीन पर नज़र जमाकर बैठा था। आयद मीर रेहान से कोई पूछता जिंदा होते हुए मौत की खुशबू कैसी होती है तो वो इस पल को बयान करता। बाल बिखराए, सुर्ख मोती आंखों के साथ वो जो सामने नजर आती वो उसकी कलौती बहन हरम रेहान थी। उसके मुंह पट्टी कस के बंधी हुई थी। अकब में खड़े अरमुगान की आंखों में बस वहशत थी जिसने आयद मीर को लरजाया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था अरमुगान ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। हरम कुछ बोलना चाहती थी मगर बंद हुआ मुँह और हाथ उसे मजबूर करते खामोश होने पे। वो जो यूसी बार्कले के हुनर तलबा थी, वो जिस से लोग मसाइल के हल पूछते, वो जिस पे शहजादों जैसा लड़का दिलो जान से मरता था, उसे लगा वो उस पल एक आम सी औरत है, किसी पसमानदा गांव में रहने वाली औरत जिसके पास अपने हक में बोलने के लिए कोई दलील नहीं होती। दलील होती भी है तो ज़बान नहीं होती। अब तुम मुझे वो सब करके दिखाओ आयद मीर रेहान जो तुम आज तक करते आए हो। शाबाश, हो जाओ शुरू। इससे पहले कि शल बैठा आयद मीर कुछ बोलता लैपटॉप की स्क्रीन तारीक हो चुकी थी। तुम घटिया इंसान हो, मेरे भाई से चाहते क्या हो? वीडियो कॉल के ख़त्म होती हरम को आज़ाद कर दिया गया। वो उस पर झपट पड़ी। अरमुगान ने मोहरा से उसके दोनों हाथ रोके थे। इन दोनों के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ये तुम अपने घटिया भाई से पूछना, मगर अफसोस तुम्हें मौका नहीं मिलेगा ना तुम्हारे इस भाई को। चच अरमुगान के हाथों में हरम के दोनों हाथ थे। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। हरम ने झटका देकर अपने हाथ उसके हाथों से आज़ाद करवाए। वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी जो हाथ रख के रंगों से खाली थी। वलीद हरम को ढूंढ रहा था, उससे गुस्सा भी आ रहा था। वो उसको बिना बताए कहाँ गायब थी और दिल भी उदास था। अभी वो घर आया था। हाशिम उसे देखकर चौंके, थका हारा सा वलीद, सब ओके है ना यंग मैन? वो जानते थे वो उनको जवाब नहीं देता मगर वो पूछे बिना ना रह सकते थे और खिलाफ मामूल उसने जवाब दे दिया था। हरम ना जाने कहाँ है, वो माथा मसलता परेशान नजर आया। क्या मतलब कहाँ है? इस बार हाशिम भी चौंके। कल से मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। वो आज वाकई बदला हुआ था, यह हाशिम को लगा। कल शाम हरम मेरे साथ, अगरचे उसने मना किया था मगर अब बात उस लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ किया। वो आहिस्ता से बता रहे थे आपके साथ। वलीद चौंका और फिर कुछ ही देर में वो सब इकट्ठे हो चुके थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पूरी रात हॉस्टल से बाहर गुजारे। हसन और बिल्ला डिस्कस कर रहे थे जब हसन का सेल फ़ोन बजा था और फिर जो खबर मिली उसने वलीद समेत उन सब के पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। आयद मीर ने कॉल करके हसन से मालूमात ली थी। वो कैलिफोर्निया आ रहा था। उसके अलावा उसने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था मगर इतने समझदार तो वो सब थे कि समझ सकते आयद मीर के आने का इंतज़ार करना होगा। शल बैठे वलीद के कंधे पे सोना ने हाथ रखते हुए कहा था। उनका पूरा ग्रुप आज को था। जेनिफर और बिल्ला की आंखें बाकायदगी से भीगी हुई लग रही थी। आपका बेटा मुझे कुछ नहीं बताता, खुद महाराज बना हुआ अनिला। रेहान साहब अनिला को कह रहे थे जब बाहर से गुजरती नूरम के कानों को उस दुश्मन जान का नाम सुनाई दिया। उसके कदम थम गए थे ना, चाहते हुए भी वो उसके जेब पर ठहरने से खुद को नहीं रोक सकी। अमेरिका चला गया है वो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रेहान साहब चश्मा उतार के
افسردگی سے بول رہے تھے۔ نورم اداس سے اپنے اور نیلم کے کمرے میں لوٹے۔ ہمیشہ ماں کو دیکھ کر اسے ارمغان یاد آتا تھا۔ جب وہ امی سے ملیں گے وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو جاتی تھی کہ تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عید میر سے جس قدر ہو سکا تھا وہ کیلیفورنیا پہنچ چکا تھا۔ وہاں سب موجود تھے سوائے ولید کے۔ وہ مارا مارا پھیرا تھا اس شہر کے گلی کوچوں میں۔ تم لوگ جتنا مجھے بتا سکتے ہو بتا دو، وہ آخری بار کہاں نظر ہے، کس کے ساتھ تھی؟ عید میر کے وجہ چہرے پر سنجیدگی کی دبیز لکیر تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھی تو صرف اپنی لاڈلی بہن ولید کو معلوم ہوگا۔ بلا نے جھجک کر کہا تھا، کون ہے ولید؟ ارمغان نے ان سب کے چہروں پہ نامعلوم اداسی دیکھی۔ نہ جانے آج کتنے رازوں سے پردہ فاش ہونا تھا۔ راسان سیل نکال کر ولید کو کال ملانے لگا تھا۔ عید میر کے چہرے پہ پھیلی پریشانی معاملہ سنگین ہونے کی خبر دیتی تھی۔ وہ ہرا ہوا سا شخص جیت کے تلاش میں مارا مارا پھیر رہا تھا۔ اگر اس نے حرم کو کھو دیا، یہ وہ سوچ تھی جہاں آ کر اس کی ساری سوچیں ختم ہو جاتی تھیں۔ تبھی اس کے سیل پہ بیل سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی عید میر آج کو تھا اور اسے وہاں پہنچنا تھا بہت جلدی۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی جہاں 2 کمرے تھے اور ایک سٹور روم اور چھوٹا سا لان۔ گھاس کچھ صاف تھی۔ اسے آئے 7واں دن تھا۔ اب اسے اتنی آزادی تو تھی کہ وہ وہاں آزادی سے اندر آ سکتی تھی۔ اس نے ارمغان کی سفید شرٹ پہنی تھی اور براؤن پینٹ کے پینچے سمیٹ کر بھی پیروں تک آ جاتے تھے، مگر مجبوری تھی سو اس نے خود کو حالات پہ چھوڑ دیے تھے۔ اس وقت بھی وہ سر جھکائے نم ہوتی، پلکوں کے ساتھ منہ گھٹنوں پہ رکھے ایک طرف دیکھ رہی تھی اور سگریٹ سلگائے اندر سے سلگتا عید میر اسے اس حرم ریان سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے پلان بھلا چکا تھا۔ وہ بنا کسی سوچ کے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، ورنہ ابھی تک پلان کے مطابق اسے امریکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ موجود وہ لوگ بھی پریشان تھے جو اس نے پیسوں سے خریدے تھے، اور وہ رات وہ بہت بھیانک تھی۔ رات نے اپنی سیاہی کے ساتھ ہی طوفان کا پتہ دیا تھا۔ حرم سہم کر بیڈ کی ایک سائڈ پہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی۔ بادلوں کے گرجنے اور اولے گرنے سے کمرے کی کھڑکیاں اتنا شور کرتی تھی کہ اس کا دل لرز جاتا۔ دوسرے کمرے میں لیٹا ارمغان بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے حرم کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اٹھا، دروازہ کھولو حرم۔ وہ بے زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حرم کا دل حلق میں آ گیا۔ تم جاؤ یہاں سے، منحوس ہو تم، وہ چلا کر بولے تھے۔ ٹھیک ہے جو کہنا ہو کہہ، مگر دروازہ کھولو۔ ارمغان کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی ارمغان کو ہولا رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار لات مار کر دروازے کا ایک پٹ توڑ دی تھے۔ وہ بھاگ کر اندر آئے تو سامنے فرش پہ بیٹھی وہ کانپتی لرزتی ہوئی سردی سے جمی معلوم ہو رہی تھی۔ ارمغان کو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ کیا کرے۔ ہاں مگر یہ ضرور تھا کہ اس نے بیڈ پہ پڑا گرم کمبل اٹھا کر اسے اڑا دیا تھا اور سامنے پڑے میز سے ٹوٹا ہوا دروازہ بند کیا تاکہ جو ہڈیوں کو جمانے والی ٹھنڈ اندر آ رہی تھی اس سے بچا جا سکے۔ اٹھو حرم پلیز، یہاں سے تم جو کہو گی وہی ہوگا، مگر یہاں سے اٹھ جاؤ۔ وہ منت امیز لہجے میں بولا تھا۔ نہیں اٹھوں گی میں، تمہیں کیا ہے، مرنا ہی چاہتے ہو نا مجھے، تو تمہارا کام میں آسان کر رہی ہوں۔ سرخ ہوتی آنکھیں، نیلے پڑتے لب، وہ اجڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب سے کیلیفورنیا آئی ہوں میں تب سے یہی ہو رہا، کبھی کچھ میں کیوں آئی؟ وہ خود کلامی میں بول رہی تھی۔ ارمغان اس کے سامنے تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر میں نہ آتی تو ولید سے کیسے ملتی؟ اب وہ سسک رہی تھی۔ ارمغان اچھے سے جانتا تھا ولید کون ہے۔ وہ ان 7 دنوں میں 70 بار اس کا نام لے چکی تھی۔ بس یہی پریشانیاں ہیں نا تمہاری، ان کی وجہ سے مرنا چاہتی ہو تو میرا کیا؟ مجھے تو بچپن میں مر جانا چاہیے تھا جب میری ماں کو بد چلن کہا گیا، یا تب جب میری ماں نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھی اپنے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حرم سب کچھ بلائے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے تب مر جانا چاہیے جب میں نے بچپن سے جوانی تک ماں کی کمی محسوس کی اور نام تک نہیں لے سکتا تھا۔ جب میں نے خود کو سنبھالا تب مر جانا چاہیے تھا جب میری بہن کو بدلے کی خاطر گھر سے بھگا لیا گیا۔ اب وہ سسک رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ ارمغان جو ظہار خان قبیلے کا غرور تھا، وہ جو سر جھکا کے نہیں چلتا تھا، مجھے میرے گھر کے عورتوں نے برباد کر دیا۔ یہ کیسے الفاظ تھے؟ حرم کا دل کانپا۔ وہ ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں باپ بن کر بلا تھا اسے، بچہ سمجھتا تھا میں اسے، جو تمہارے بھائی، ہاں تمہارے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے جیتے جی مار گئی۔ گھٹنوں میں سر رکھ کے وہ سسک رہا تھا۔ حرم سمجھ نہ سکی وہ اسے کیا کہے۔ اس نے وہ پہلا مرد جو عورتوں کی وجہ سے برباد نظر آ رہا تھا۔ میر بھائی، وہ کیسے نہیں۔ حرم کی سوئی اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کیا سب کچھ، وہ چلایا۔ حرم سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اب وہ اس طرح سے ہنسا۔ کون؟ حرم کا ڈر تھا۔ سامنے بیٹھے مضبوط مرد کے کندھے جھکے تھے اور سبز آنکھوں میں درد کی گہری لکیر تھی۔ تمہاری سگی پھوپھو کا بیٹا ارمغان جہانگیر خان،
وہ سسا کر بول رہا تھا۔ حرم کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گلے لا کر رو رہی تھی، زور زور سے۔ وہ اس کا سگا تھا، اپنا تھا، وہ اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا، وہ سب کچھ بول چکی تھی۔ سنو ولید، کیا تم مجھے اپنے فادر سے ملوا سکتے ہو؟ عائد میر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں تھک چکے تھے، پولیس بھی تھک چکی تھی، پاکستان بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، نہ ماں باپ کو۔ کیوں نہیں آئیں آپ؟ ولید سیل نکلتا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا خود کو عائد میر کے سامنے نارمل ظاہر کا، وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ ان سے ہی ملی تھی نہ حرم، آخری بار۔ عائد میر نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ جی ولید آج کل مختصر بولتا تھا یا بولتا ہی نہیں تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ عالیشان سی بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے۔ لفٹ سے ہاشم خان کے آفس تک کا سفر ٹھیک گزرا تھا۔ حرم کے بھائی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ولید نے بنا کچھ اور کہے مدعے کی بات کی۔ ہاشم خان کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، سگار سلگائے وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ وہ مڑے تھے اور وقت کے پل تھم گئے۔ عائد میر کے پیروں تلے زمین نکلی اور ہاشم خان کے ہاتھوں سے سگار گر چکا تھا۔ اگر تقدیر ایسے وار کرتی کہ انسان ہول جائے، اگر اتفاقات کوئی شکل رکھتے ہیں کہ کائنات حیران ہو جائے، تو وہی وقت تھا۔ عائد میر کے لب میکان کی انداز میں ہلے۔ ماموں اور ولید جو باہر جا رہا تھا یک لخت پلٹا۔ جاری ہے، اگلی قسط آخری ہوگی۔ اس قدر انتظار کیا آپ سب نے، شکریہ اور معذرت بھی۔